وہی بات ہے کہ کون سے کارنامے، خاص طور پر علامہ صاحب یہ بتائیے کہ کارنامے تو اتنے ہیں سلطان کے، لیکن خاص طور پر وہ کون سے کارنامے جن کی وجہ سے آپ کو مجدد کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت جانب اشارہ کیا، اور یقیناً یہ ان کے قیمتی ترین کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ ہے کہ جس پر آج بھی مسلمان جو ہیں ان کے احسان مند ہیں اور مسلمانوں کے محسن ہیں، اور بطور خاص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین جو ہیں ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ایسا مفصل اور مربوط انسائکلوپیڈیا فقہ احناف کا دے دیا ہے کہ اس کے بعد گویا ایسے لگتا ہے کہ جتنی کتابیں لکھی جائیں گی اس کا ابتدائیہ یہ فتاوی عالمگیری ہی سبحان اللہ۔ 200 علماء نے میرا خیال ہے اس وقت اس تعداد میں بہرحال اختلاف، لیکن کثیر تعداد تھی۔ یہ فتاوی عالمگیری جس کو عرب میں فتاوی ہندیہ کہا گیا، چونکہ ہندوستان میں لکھا جا رہا تھا تو انہوں نے اسی منسوب کر کے فتاوی ہندیہ، اوریجنل جو اس کی لینگویج تھی وہ عربی تھی، اسے عربی میں ترتیب دیا گیا۔ ایک تو ان کا یہ تجدیدی کارنامہ، دوسرا ضمناً جو ذکر ہوا کہ جو شیخ نظام الدین برہان پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں ان کو گزارش کر کے، ان سے سفارش کر کے ایک نصاب مرتب کیا گیا، اور وہی نصاب آج درس نظامی کہلاتا ہے جو نظام الدین کے نام ہی کے ساتھ موسوم ہے۔ پورے بر صغیر پاک و ہند میں یہی انداز اختیار کیا، یہ انداز اختیار کیا گیا اور یہ پورا نصاب ترتیب کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اور بہت ساری مشاغل، مصروفیات، معاملات ہوں گے، لیکن جب اس کام کا بیڑا اٹھایا گیا اور شاہی فرمان کے ذریعے سے اسے جاری کیا گیا، ٹھیک ہے، سلطنت پر آنے کے بعد چوتھا یا پانچواں سال تھا کہ آپ نے فوراً آتے ہوئے کہا کہ جناب یہ انسائکلوپیڈیا ترتیب دیا جائے، ٹیمیں بنا دی گئیں۔ اب ایسا نہیں کہ بھائی ایک بندے کے ذمہ لگا دیا کہ ٹھیک ہے یہ کام آپ کے سپرد ہے آپ کریں، نہیں، بلکہ کہا کہ شیخ نظام الدین برہان پوری ہر ہفتے سلطان اورنگزیب عالمگیر کے پاس آتے، جو کام پچھلے ہفتے ہوا ہوتا تھا اس کو بریف کرتے تھے، اور بریفنگ کے بعد جو ضروری باتیں ہوا کرتی تھی وہ پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اچھا، اس میں بھی اتنا زیادہ احتیاط اور خیال ہے کہ جو سنا رہے ہیں اس پر بھی بادشاہ کی نظر اتنی زیادہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم بیان کرتے ہیں کہ جناب شیخ نظام الدین جو ہے وہ نوٹس لے کر پہنچے اور بیان کرتے کرتے متن اور شرح ان کی ورڈنگ خلط ملط ہو گئی، اور جب وہ مسئلہ بیان کیا تو اصل مسئلہ پیچھے رہ گیا اور کچھ اور بیان ہو گیا۔ اللہ، سلطان اورنگزیب عالمگیر کی فقاہت بھی اور ساتھ ساتھ اس کام میں دلچسپی کا عالم یہ ہے کہ فوراً ٹوک دیا، اللہ، اور کہا کہ جناب مجھے لگتا ہے کہ یہاں بات کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، اور انہیں اس بات کا احساس ہوا شیخ نظام الدین کو، ہاں مجھے بیان کرنے میں غلطی ہو گئی، یہ جو جملے اور سطریں ہیں یہ آگے پیچھے ہو گئی ہیں، فرمایا اگلے ہفتے میں دوبارہ یہ کام صحیح کر کے آؤں۔ یعنی مطلب آپ بیونڈ دی امیجنیشن، جی، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو، اتنی مصروفیات اور اتنے مشاغل کے بعد بھی ایسا وقت نکالنا، یہ واقعی جو ہے نا ایک غیر معمولی کام ہے، اور حقدار ہیں کہ انہیں مجدد کہا جائے۔ اللہ، اچھا، پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ شروع میں جب اس کا کام یہ شروع کیا گیا، جیسے میں نے عرض کیا چوتھا یا پانچواں سال تھا ان کی سلطنت کا، تو یوں دیکھ لیجئے کہ آپ نے جب اس کام کو شروع کیا تو 8 سال کا عرصہ لگا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہر ترتیب کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے الگ الگ موضوعات کے ساتھ مفصل طور پر علماء کی الگ الگ ٹیم بنائی۔ بھائی کتاب الطہارت پہ ان افراد نے کام کرنا ہے، کتاب القضاء پہ ان افراد نے کام کرنا ہے، اور پھر تمام کی نگرانی خود آپ سر انجام دے رہے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بات ذکر کی گئی، جب خصوصیات میں ہم بات کرتے ہیں فتاوی عالمگیری کی، تو کہا کہ جیسے باقی کتب فقہ ہیں ترتیب اسی طرح رکھی گئی، جیسا کہ کتاب الطہارت سے شروع ہوگا کتاب الفرائض تک، تو سب سے پہلے جو ہے کتاب آتی، اس کتاب کے اندر باب، پھر اس باب کے اندر فصل، اس کو مکمل طور پر قائم کیا گیا۔